بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، بالآخر ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیاض امیر کے خلاف باضابطہ طور پر چارج شیٹ کر دی گئی۔ یہ 10 دسمبر 2024 کا اہم واقعہ ہے۔ پورے ملک میں یہ خبر آگ کی طرح پھیلی ہے۔ ہر ٹیلی ویژن پر یہی موضوع تھا زیر بحث۔ ناظرین کرام، ہم بھی آپ کے ساتھ اس ایشو پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم غیر جانبدارانہ گفتگو کریں گے، اور اس وقت ایک ایسے شخص کو جو اپنے وقت میں حکومت بنانے اور بگاڑنے کا بادشاہ تھا، آج وہ زیر عتاب ہے، تو ہم یہ سوچ کر اس کے خلاف وہ بات نہیں کریں گے، لیکن حقائق کو سامنے رکھیں گے۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ نے میرا YouTube چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، یہ اب خبر تو سب کو معلوم ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیاض امیر کو فیلڈ کورٹ مارشل شروع ہو گیا۔ 12 اگست 2024 کو انہیں آرمی ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ پھر اب ان کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہو گئی ہے۔ ایک ضابطۂ کار ہوتا ہے، اس کے مطابق فوجی افسر اور جوانوں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ اب یہ مرحلہ جو ہے جنرل فیلڈ کورٹ مارشل کا، اس پہ جب باضابطہ طور پر جنرل فیاض کے خلاف چارج شیٹ ہو گئی ہے، تو جو پہلے افواہیں تھیں کہ ان کو معافی طلبی ہو گئی ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، اتنے سینئر افسر کے خلاف کون کارروائی کرے گا، لیکن اب ثابت ہو گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ان کو معافی دینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان کے الزامات میں ہے سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرنا، ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا۔ یہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے دوران ان میں ملک میں انتشار پھیلانا، بدامنی سے متعلق تشدد کے واقعات میں ملوث ہونا، یہ الگ الگ تحقیقات ہو رہی ہے۔ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ جنرل کے خلاف صرف ایک کارروائی نہیں ہو رہی، جنرل فیاض کے خلاف دیگر الزامات بھی ہیں، اور ان الزامات کا دائرہ بڑھتے بڑھتے اور بھی شخصیات ان کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ ماضی میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کی اہم اسامیوں پر فائز لوگوں کی بات پوچھنے کی جاتی تھی۔ ہمارے سامنے ہے ظہیر الاسلام نے 2014 میں نواز شریف کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کیا اور پوری کوشش کی کہ عمران خان قبضہ کر لیں حکومت پر، وہ نہیں کر سکے۔ اب پھر عمران خان جب اقتدار سے محروم ہوئے، پہلے ان کا اقتدار بچانے میں اور پھر اقتدار سے محروم ہونے کے بعد بھی جنرل فیاض کا رول جو تھا وہ کم نہیں ہوا، بلکہ باقاعدہ انہوں نے ایک لحاظ سے تحریک انصاف کی قیادت سنبھال رکھی تھی۔ ان کے حکم پر ٹکٹ دیے جاتے تھے، ان کے حکم پر ساری کارروائیاں ہوتی تھیں، یعنی ایک لحاظ سے آپ کہہ لیں کہ وہ عمران خان کے بعد دوسرے بڑے لیڈر تھے جو پارٹی کنٹرول کر رہے تھے۔ ان پہ خلاف جتنے مقدمات ہیں، ان کو قانونی حقوق کے فراہم کیے جا رہے ہیں، یہ اپنے وکیل کی تعیناتی کر سکیں گے، انہیں عدالت میں اب پیش ہونا پڑے گا۔ یہ ایک سبق ہے پاکستان میں ان لوگوں کے لیے کہ جو وردی تو پہن لیتے ہیں اور پھر وہ سیاست میں حصہ لیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں
کہ عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے انہی لوگوں نے نواز شریف کو اقتدار سے محروم کیا۔ اب مکافات عمل ہے، آج یہ خود اس کٹہرے میں کھڑے ہو رہے ہیں جہاں پر انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو سزائیں دلوائی، جیلوں میں ڈالا، ڈسکوالیفائی کیا، اپنی مرضی کے جج لگوائے، اپنی مرضی کے جج، اور ہر قسم کی حکومت میں ان کی مداخلت تھی، ان کی مرضی کے بغیر دھرنا دلواتے تھے، پھر جب چاہتے تھے فیض آباد میں وہاں پر دھرنا دلوا دیا۔ یعنی ایک ایسا ان کے زمانے میں ایک ایسا عجیب ماحول تھا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی لا اینڈ آرڈر کی بات ہی نہیں تھی، قانون کی کوئی حکمرانی تھی ہی نہیں۔ حکمرانی تھی تو جناب جنرل فیض حمید کی تھی، ظاہر ہے اس وقت لوگ ان سے ڈرتے بھی تھے، طاقتور تھے، ان کو حکم چلتا تھا، اور اسی وجہ سے ان کی بات کو ملک میں اندر کہا جاتا تھا کہ جو یہ کہہ دیں اس پہ سمجھ لیں کہ عمل کرنا ضروری ہے۔ چیف جسٹس سے لے کر سب بڑے بڑے عہدیدار جنرل فیض حمید کی مٹھی میں تھے۔ دیکھیں آپ کے سامنے جسٹس عزیز صدیقی کو جس طرح فارغ کیا گیا، انہوں نے ان کا حکم نہیں مانا تو انہوں نے ان کو فارغ کر دیا۔ پاکستان کے اندر اصل حکمرانی جو تھی وہ جنرل فیض حمید کے پاس تھی۔ جب لوگ اس حد تک کسی حکومت میں ملوث ہوتے ہیں، حکومت سازی میں ملوث ہوتے ہیں، یا لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، پارٹیاں بناتے ہیں، اپوزیشن کی تہس نہس کرتے ہیں، تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کا محاسبہ بھی ہو جاتا ہے۔ جنرل عاصم منیر بہت بہادر اور دلیر جرنیل ہیں، جنہوں نے تمام تر حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے بالآخر وہ بنیادی جو فیصلے کر رکھے تھے اور پہ آج عمل درآمد ہو رہا ہے، وہ کسی صورت میں بھی کسی ایسے شخص کو معاف کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے جس نے پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف کوئی سازش کی ہو، لوگوں کو اکسایا ہو۔ اب یہ دور ختم ہو گیا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید پاکستان میں وہ سیاسی قوت کے ذریعے چاہیں گے تو جس کو چاہیں گے بدنام کر دیں گے، جس کو چاہیں گے کھڈے لائن لگوا دیں گے۔ بڑی ٹرائی کر چکے ہیں، بڑے مظاہرے کر چکے ہیں، سڑکوں پہ نکل چکے ہیں، لانگ مارچ کر چکے ہیں، سارے حربے ناکام ہو چکے ہیں۔ اس کا یہ نتیجہ ہے، لوگ کہتے تھے کہ شاید جنرل فیض حمید کو کوئی گرفتار ہی نہیں کر سکے۔ آپ نے دیکھا نہ صرف جنرل فیض حمید کو گرفتار کیا گیا بلکہ 9 مئی کے واقعات کے بعد کئی لوگوں کو گھر بھجوایا گیا، تو وہ کم سے کم ان کو سزا دی گئی۔ لیکن جنرل فیض حمید کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے کاموں سے باز نہیں آئے، وہی کام کرتے رہے جو وہ وردی میں تھے، اور وردی کے بعد بھی یہی کام کرتے رہے، اور موجودہ حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنا اور مسلح افواج کے خلاف مختلف پروپیگنڈے کرنا اور مختلف موضوعوں پہ ان کو پریشان کرنا، یہ کام ان کے پاس تھا۔ اور بالآخر جب اب یہ حکومت کی تو پوری تائید حاصل ہے، فوج کو بھی حاصل ہے، جو مقدمات ایک فوج کی وردی پہنے ہوئے شخص کے خلاف فوجی عدالت میں ہو سکتے ہیں، اسے تو کوئی نہیں روک سکے گا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ دسمبر کا سورج تو غروب ہونے سے پہلے جنرل فیض حمید کے خلاف مقدمات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ سن 2025 کا سورج طلوع ہوگا تو فوجی عدالت اپنا فیصلہ دے چکے گی، اور فوجی عدالت جو کچھ سمجھے گی اور اس نے قانون اور آئین کی خلاف ورزی ثابت ہوگی تو سزا سے فیض حمید کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ فوجی عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔